تقریر یاد کر کے جاؤں گا، کون سے ملک میں، اور کتاب کا نام دلائل النبوہ، امام بہقی بہت بڑے محدث عالم چوٹی کے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں امان کے اندر مازن رہتا ہے، لیکن کیا ہے، ایک بت رکھا ہے، کٹر قسم کے مشرک ہیں، اور اس بت کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہے، اپنا معبود، اپنا خدا۔ مازن نے اس بت کو بنا کے رکھا ہوا ہے، رات کو بستر میں اپنے ساتھ سلاتے ہیں اور صبح اٹھ کر بت کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ بھائی کیسے سیٹ توجہ طلب بات ہے، بت کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور بت کو کہتے تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا مسجود ہے، تو ہی میرا خالق حقیقی ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ ایک دن مازن نے جانور بت کے نام پہ قربان کیا، ادھر بت کے نام پہ جانور قربان کیا، بت سے آواز آئی مازن میری کیا عبادت کرتے ہو، مجھے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوں، میں تجھے ایک بات بتانے لگا ہوں جو بلانے کے قابل نہیں ہے، فراموش کرنے کے لائق نہیں ہے، بڑی قیمتی بات مازن تجھے بتانے لگا ہوں۔ مکہ میں ایک نبی آیا ہے، بولو کون بولا؟ بت بولا۔ مکہ میں ایک نبی آیا ہے، جاؤ اس نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، وہ سچے خدا کی طرف بلاتا ہے، توحید کا درس دیتا ہے، اپنی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بجاتا ہے۔ مازن کہتے ہیں میں نے بات کو غیر معمولی سمجھ کر اس بات کو غیر معمولی نہ سمجھا، معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب اگلا دن آیا، دوسرا دن، کہتے پھر میں نے بت کے نام پہ جانور ذبح کیا، میں نے چھری چلائی، جانور ذبح ہو گیا، بت کے آگے گیا کہ اپنے خدا اس جھوٹے معبود کے آگے جانور پیش کرو۔ بت پھر بولا، وہی کہا جو پہلے دن مجھ سے کہا تھا، ایک مکہ میں نبی آ گیا ہے۔ اب حضرت مازن کہتے ہیں میں نے سوچا بت سے ویسے ہی آواز آئی، لیکن جب رات بستر پہ سویا تو خانہ ذہن میں بات گردش کرنے لگی، مازن یہ عجیب منظر ہے، آج تک تو تیرا خدا بولا نہیں، جب پہلی بار بولا ہے تو مکے میں جو نبی آیا اس کے بارے میں بولا ہے، پہلے کبھی نہیں بولا، آج بولا ہے۔ تیسرے دن پھر مازن اٹھے، بت کے آگے سجدے کیے، عبادت کی، جانور بت کے نام پہ قربان کر کے بت کے آگے رکھا۔ اے سنیو ذرا دل تھام کے سنیے گا، آمینہ کے لال کی شان اور مقام کیا ہے۔ ہم ویسے نبی نہیں کرتے، ویسے سرکار کی آمد کی خوشی میں محفلیں نہیں سجاتے۔ مازن تیسرے دن اٹھے، بت نے کہا مازن میری بات کو ہلکا کیوں لیتے ہو، میں جو تمہیں کہتا ہوں مکے میں چلے جاؤ، فلان نبی آ گیا ہے۔ مازن کہتے ہیں میں نے کان لگائے، میں نے کہا آج تیسری بار یہ بات ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں میں پھر اس پہ توجہ دینے لگا، آپ کی بھی توجہ ہے نا، میں توجہ دینے لگا کہ یار تیسرا دن ہے، تیسری بار ہے، لگاتار بت بول رہا ہے اور میرے بول کھول رہا ہے اور شان مصطفیٰ بول رہا ہے۔ بت بول کے کہتا ہے مازن مکے میں چلے جاؤ، ایک نبی آیا ہے جو اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر چکا، اور بت بول کے کہتا ہے یقال لہو احمد، سب کی آواز آئے سبحان اللہ، کہتا ہے اس کا نام احمد ہے، هذا نبی مرسل بحق، وہ نبی اللہ کا بھیجا ہوا حق اور سچ لے کے آیا ہے، تجھے جو میں کہتا ہوں مکے میں چلا جا۔ حضرت مازن کہتے ہیں میں کٹر مشرک تھا، اٹھا کلہاڑا ہاتھ میں لیا، اپنے گھر سے سب سے پہلے کلہاڑا ہاتھ میں لیا، اپنے اس بنائے ہوئے جھوٹے معبود کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اسے پاش پاش کیا، ریزہ ریزہ کیا اور سیدھا مکہ کی طرف چل پڑا۔ پوچھتے پوچھتے پتہ لگاتی لگاتی میں مکہ
کہا کہ اس وادی میں پہنچا، کسی نے کہا مازن کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس نام کا کوئی نبی آیا ہے، مجھے میرے جھوٹے خدا خود نے خبر سنائی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں مکہ میں فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ مازن کا سانس پھولا ہوا ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ قادری صاحب دل دھڑک رہا ہے، سانس پھولا ہوا ہے اور جسم کے اندر بے قراری ہے، دل دھک دھک کرتا ہے کب اس محبوب کے پاس پہنچوں، میرے بت نے جس کی خبر دی ہے۔ مازن گلی سے نمودار ہوئے، سامنے میرے تیرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر پڑی۔ نبوت کی پینی پینی خوشبو نے، میرے نبی کے حسن و جمال نے، میرے نبی کے رخسار کے نور نے مازن کو اپنا دیوانہ کر دیا۔ قدموں میں گر کے کہتے سونیا بغیر دلیل کے مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کرو، اپنا صحابی بھی بناؤ۔ اے آقا میرے لیے دلیل وہی کافی ہے جو میرے بت نے لگاتار 3 بار مجھے آپ کے بارے میں خبر دی ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا تو ادھر امان سے چلا تھا، محمد مصطفیٰ کو پہلے سے تیری خبر ہاتھ پہ کلمہ پڑا اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا آپ دی شان پڑھ کے تے بسم اللہ کر دے الا اللہ، لا حضرت مازن نے کلمہ پڑھا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ میرا بھی چکے ٹائم بھی ہو چکا ہے، اگلے خطاب کا بھی قریب ہے، آخری 1-2 گزارشات۔ تو حضرت مازن نے کلمہ پڑھا نا تو جو ہے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرتے آقا کلمہ تو میں نے پڑھ لیا لیکن 3-4 عادتیں ایسی بری میرے اندر ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کہا کیا؟ کہتے اللہ کے نبی پہلی بات یہ ہے کہ میں شراب کا عادی ہوں، شراب کا نشہ نہیں اترتا، عادت نہیں جاتی۔ دوسرے نمبر پر آقا گانے باجے سنتا ہوں، عورتوں کو نچواتا ہوں، ان کے ڈانس کرواتا ہوں، کنجر پونا، یہ جو بعض مسلمانوں کے گھروں میں شادی کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں ہم امام حسین کے عاشق ہیں، ہم محمد عربی کے عاشق ہیں، صرف میلاد نہ مناؤ، یہ بھی دیکھو کہ میلاد والے کی سیرت کیا ہے۔ محفل میں کہتے ہو ہم غلامان رسول ہیں اور اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس نبی کی سنت کے موقع پر ہم حضور کی سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود، وہ بھی کہتے جس عمل سے نبی نے روکا وہی یہ نبی کی سنت پہ کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا تو کسی غریب کی خدمت کر دیتا، تو محفل میلاد کرتا، تو ہجڑے نچوا رہا ہے۔ کہا تیسرے نمبر پر یا رسول اللہ عورتوں کا بڑا دیوانہ ہو، یہ بھی بیماری ہوتی ہے، اس لیے نا ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرشد کے لڑ لگ جانا چاہیے۔ اہل علم ظاہر و باطن جس کا قرآن و سنت کے علم کے نور سے آراستہ ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو مرشد کامل پر، تاکہ وہ تمہیں دنیا کی گندگی سے نکال کر طیبہ نگر میں پہنچا دے۔ آخری جملے توجہ کیجئے سارے حضرات۔ اور پھر کہتے حرام کماتا ہوں، اولاد بھی کوئی نہیں۔ مازن نے سارے سوال رکھے، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ مازن کو گانے باجوں کی جگہ قرآن کا نور اور قرآن کی محبت عطا فرما۔ کہا یا اللہ یہ شراب پیتا ہے، اسے اپنی محبت کے جام پلا۔ کہا اس کے دل میں عورتوں کی محبت ہے، سارے جراثیم اس کے دل و روح سے نکال کر اللہ اس کے دل کو اپنی محبت کا اور میری محبت کا مسکن بنا دے۔ اور ساتھ نبی دعا کر دے اللہ اس نے قید سالی کی شکایت کی ہے، حرام کمانے کھانے کی شکایت کی ہے، اسے حلال کر رزق عطا فرما، اسے اولاد سے بھی سرفراز کر۔ حضرت مازن کہتے ہیں میں امان سے جو دل میں باتیں لے کے مکہ کی وادی میں آیا تھا، مدینے کے سلطان نے میرے دل کی ہر بات کو جانچ بھی لیا، پہچان بھی لیا، جان بھی لیا۔ ادھر مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے
اللہ نے میری تکبیر پلٹ کر دل کو بھی پاک کر دیا، روح کو بھی دل بھی پاک ہو گئی، روح بھی پاک ہو گئی۔ کہتے پھر 4 شادیاں میں نے کی اور اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ہمارا نبی تو وہ ہے بھائی قیصر نقشبندی صاحب جس کی آمد کے ڈنکے اللہ نے بتوں سے بھی بجوائے ہیں، بتوں نے بھی نعرے لگائے ہیں، آمد مصطفیٰ بولو امان کا بت جسے مازن نے گھر رکھا ہوا تھا بنا کے اور رات بستر پہ ساتھ اس جھوٹے خدا کو سلاتا تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ امان میری عبادت نہ کر، مکہ میں جا، آمینہ کا لال آ چکا ہے، اور بت کہہ رہا تھا آمد مصطفیٰ۔